بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، میں آپ کی خدمت میں سید مبشر رضا ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ حاضر ہوں، اور ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ملحدین اسلام کے اوپر حملہ کرتے ہیں ان کا ہم تعارف پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی ہماری دوسری کڑی ہے۔ اس سے قبل ہم آپ کو ایک ملحد کا تعارف پیش کر چکے ہیں۔ آج جس شخصیت کو ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ شخصیت آج کل سوشل میڈیا پہ عمومی طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور قادیانی مرزئی حضرات جب ڈبیٹ ہوتی ہے تو اس شخص کی ویڈیو کلپس دکھاتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ قادیانی حضرات عمومی طور پہ اپنے پیجز کے اوپر، اپنے گروپس کے اوپر اس شخص کو بہت زیادہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر باتیں وہی کرتا ہے جو مرزا غلام قادیانی نے کی تھی، وہی عقائد و نظریات، وہی سارے معاملات ہیں۔ اسی وجہ سے قادیانی مرزئی اس شخص کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اور لیں جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اس شخص سے ملاتے ہیں۔ وہ شخص کون ہے؟ یہ ہمارے سامنے ایک ویڈیو اوپن ہے اور یہ حضرت کی صورت بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ نام ہے ان کا انجینئر محمد علی مرزا۔ اتفاق سے یہ بھی مرزا ہیں، اور ایک مرزا قادیانی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور شکل سے یہ آپ کو مسلمان دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے امامہ بھی پہنا ہوا ہے، داڑھی بھی رکھی ہے۔ تو ہم نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر جو پہلا لیکچر دیا تھا اس کے اندر اس چیز کی وضاحت کی تھی دوستو کہ کفر و الحاد نے اب طریقہ واردات بدل دی ہے۔ اب طریقہ واردات یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے لبادے میں ملبوس ہو کر اب اسلام کے اوپر ڈاکہ زنی کرو، اسلامی عقائد کو متزلزل کر دو، شکوک و شبہات پیدا کر دو۔ تو یہ طریقہ واردات آج کل بڑا مؤثر ہے ان ملحدین کا، اور یہ لوگ جا بجا آپ کو دکھائی دیں گے، کبھی داڑھی مڈا کے آتے ہیں، کبھی کوٹ پہن کے آتے ہیں، کبھی پگڑی داڑھی رکھ کے بھی آتے ہیں۔ اس طریقے کے معاملات اکثر دیکھنے سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ صاحب، ان کو آپ ملحد کہیں یا کچھ بھی کہیں، بہرحال ایک چیز ہم یہاں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صاحب نہ ہی تو بریلوی ہیں، نہ ہی یہ دیوبندی ہیں، نہ ہی اہل حدیث ہیں، نہ ہی یہ سلفی ہیں، نہ ہی مقلد ہیں، تو نہ ہی غیر مقلد ہیں۔ مسلمانوں کے جتنے مشہور فرقے ہیں یا مکاتب فکر ہیں ان میں سے کسی سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور یہ خود کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں کسی مکتب فکر سے کوئی تعلق واسطہ میرا ہے ہی نہیں۔ تو یہ کہتے تو اپنے منہ سے یہی ہیں، لیکن بیچ میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر۔ ویڈیو کلپ جو تھے، یہ ایک کلپ ہے ان کا، اور یہ میں نے ڈاؤن لوڈ بھی کیا ہے، اور اس کو میں تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں۔ ابتدا سے کچھ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ اب میں آخر میں میرے بھائیوں، خادم رضوی صاحب جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ، پہلے تو یہ خادم رضوی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی پبلک کو یہ پہلے پروننسیشن صحیح کروائیں۔ یہ لبیک یا رسول اللہ ہے، لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے۔ یہ کاف کے اوپر زبر ہے، یہ پھر وقف کرنا پڑے گا، لبیک لادا کہنا ہوگا، یا رسول اللہ کہنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلے تو اس نعرے کی عربی لنگوسٹک ہی صحیح کریں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہر دوسرے بندے کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں، میں نہیں کہتا سارے فتوے غلط ہیں، ٹھیک بھی ہیں، اور بلکہ میں تو وہ بندہ ہوں جس نے حسام الحرمین میں امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی اس کتاب کو انڈورس کیا، علماء دیوبند کی کفریہ عبارتوں کے خلاف جو انہوں نے لکھی ہے۔ پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اور میں نے پھر نہ اس میں بریلویوں کے بزرگ چھوڑے ہیں، نہ دیوبندیوں کے، نہ اہل حدیثوں کے۔ جی یہ صاحب جنہوں نے نہ بریلویوں کے بزرگوں کو چھوڑا، تو نہ دیوبندیوں کے، تو نہ اہل حدیثوں کے، تو ہم نے بریلوی علماء سے بھی پتا کیا کہ یہ شخص کون ہے، کیا آپ اس کے عقائد و نظریات سے متفق ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ دیوبند علماء سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اہل حدیث علماء سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ شخص کون ہے، کیا ہے اس کے عقائد، کیا ہے ان کے نظریات، اور یہ کس قسم کی تبلیغ کو فروغ دے رہے ہیں۔
کیا مسلمانوں کے قرآن اور حدیث کی تبلیغ کر رہے ہیں یا کسی اور قرآن کسی اور حدیث کو لے کے یہ گھوم رہے ہیں؟ لگتا کچھ ایسے ہی ہے. ان کی ویڈیوز، ان کے کلپس وغیرہ جب ہم دیکھتے ہیں، یہ ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے، انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپس چینل. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. ہوتا ہے کسی کو چھوڑ دیتا ہے بندہ، لیکن نہیں کسی کو انہوں نے چھوڑنے کی گنجائش باقی نہیں رکھی، اور اپنے تئیں یہ سب سے پکے سچے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں. جی میں جو ہوں ایک اکیلا میں ہوں، اور بہت زیادہ میں پکا سچا مسلمان. یہ ان کے ویڈیو کلپس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. بعد میں آپ ان کو ریسرچ کر کے یوٹیوب کے اوپر آپ ان کو دیکھ لیجیے گا. یہ نیچے آپ مزید لوڈ کریں گے تو اور ویڈیوز بھی آ جائیں گے. کافی کلپس ہیں ان کے، چھوٹے چھوٹے کلپس آپ کو بہت ملیں گے. کبھی کسی حدیث کو لے کے اعتراض، کبھی کسی قرآن کی آیت کو لے کے اعتراض. اس کے علاوہ یہ انجینئر صاحب جو ہیں دوستو، یہ ان کا پیج ہے، آفیشیل پیج ہے، اور اس کے اوپر بھی آپ کو وہی ان کی حرکاتیں ملیں گی کہ جو یہ حرکات کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر یا دیگر جگہوں کے اوپر. تو وہی یہاں کلپ ان کو ملیں گے. کیا سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث سب ہی کافر ہیں؟ تو انہوں نے سب کو کافر بنا دیا ہوا ہے ویڈیو کے اندر. اس طریقے سے ان کا یہ طریقہ واردات ہے. طریقہ واردات بدل رہے ہیں، اب طریقہ واردات بدل رہے ہیں. کفر اپنے طریقے بدل رہا ہے. یہاں میں یہ ایک بات عرض کروں گا. وہ بات یہ ہے کہ جب انسان زیادہ پڑ جاتا ہے تو وہ پھر کبھی کبھی وہ دماغ سے باہر چیزیں آ جاتی ہیں، دماغ پھٹنے کو آ جاتا ہے. روٹی زیادہ کھا لے تو وہ پھر نظام انہضام خراب ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر پھر دوائی دیتے ہیں پیٹ کی. ان کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کا معاملہ شاید ہوا ہے. زیادہ پڑھ گئے ہیں، انجینئر بن گئے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھے ہیں، کس چیز کے انجینئر ہیں یہ. تو نہ ان کو کوئی تسلیم کرتا ہے، نہ ان کو کوئی مانتا ہے. بس یوٹیوب کے اوپر ویڈیو پہ ویڈیو آ رہی ہیں، اور وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے. فقط ایک میں بچ گیا ہوں، میں مسلمان ہوں پکا سچا، میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو مانتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. اختلاف ہوتا ہے کسی سے، ہوتا ہے اختلاف کسی ایک چیز میں، تو اس کا یہ طریقہ سلیقہ نہیں ہوتا. پہلے آپ صاحب آپ خود کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں پنجابی کے اندر کہتے ہیں ذات دی کوڑ کر لی تو چھتیرا نو جفے. ذات دی کوڑ کر لی چھتیرا نو جفے. یہ پنجابی جن کو نہیں پتا ان کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں کہ بندہ چھوٹا ہو اور چھوٹے قد و قامت کا ہو، اور وہ آم کے درختوں کے اوپر آم کے جمپ لگا لگا کے پکڑنے کی کوشش کرے کہ میرے یہ پکڑ میں آ جائیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی قد و قامت کو تو دیکھ لو، اپنے علم نالج کو تو دیکھ لو. بات خادم صاحب رضوی آئے میرے سامنے، طاہر اشرفی آئے میرے سامنے، لے آؤ فلاں اہل حدیث کے بزرگوں کو بھی لے آؤ، فلاں کو بھی لے آؤ، شیعہ کے علماء بھی آ جائیں، سب آ جاؤ، میں اکیلا ہی کافی ہوں، وغیرہ وغیرہ. یہ بڑکیں ہوتی ہیں، ان کو بڑکے کہتے ہیں. تو یہ بڑکیلے قسم کے سستی شہرت کے حامل اس قسم کے اکثر آپ کو ملیں گے، جن کا کوئی سر پاؤں نہیں، کوئی زمین سر مذہب کچھ بھی نہیں، اور بس خام خواہ میں کون، میں خام خواہ، میں کون جی، میں خام خواہ ہوں. تو یہ خام خواہ صاحب یہ بھی ہیں، انجینئر صاحب بھی ہیں. ان جیسے انجینئر اور بھی دو چار ہیں، انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ان کا مواقبہ بھی کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو بہرحال ان کو علاج کروانا چاہیے. انجینئر صاحب کو کم از کم اپنے کچھ دماغ کا ہی سوچ لیں، علاج کروائیں. ابھی تو آپ نوجوان ہیں، علاج کروائیں. یہ نہ ہو کہ آخری عمر آپ کی جو ہے نا مشکل سے گزرے. اور اگر آپ کو مناظروں کرنے کا بڑا شوق ہے بھیا، بڑا چڑھ گیا شوق اور سستی شہرت حاصل کرنی ہے، تو آ جائیں، پھر ہم حاضر ہیں. میں خادم حسین رضوی صاحب کا شاگرد ہوں، میں ان سے پڑھا ہوں الحمدللہ، اور مجھے فخر ہے میں ان کا شاگرد ہوں. ہم سے آ جائیں، بات کریں، اسکائپ پہ آ جائیں. لگتا ہے مجھے سننے میں ملا آپ راول پنڈی یا اسلام آباد اس سائڈ پہ کہیں رہتے ہیں، تو ہمیں بلا لیں، ہمارے پاس آنا ہے، ہمارے پاس آ جائیں. تھوڑا سا باہر تو آئے نا. یہ طریقہ کاروائی تو نہیں ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ پیچھے سبز سکرین لگا کے اس کا سبز سکرین کو ہٹا کر پیچھے ٹائٹل کوئی اور لگا کے آگے ٹائٹل کوئی اور میں انجینئر بھی ہوں، میں علامہ بھی ہوں، فہامہ بھی ہوں، بہت کچھ ہوں. بھائی جو بھی ہیں آپ سامنے تو آئیں، سامنے آ کے بات کریں. کیا ہے آپ کو، کیا مسائل کیا ہیں آپ کے ساتھ، کس قسم کی یہ پیٹ میں درد شروع ہو گئی ہے آپ کے کہ آپ آئے دن ایک ویڈیو لانچ کر رہے ہیں، وہ بھی کافر، دیوبندی بھی کافر، بریلوی بھی کافر، شیعہ بھی کافر ہو گیا، فلاں بھی کافر ہو گیا، میں ایک مسلمان بچ گیا. تو یہ صاحب تھے جی، آپ کو ان کا تعارف ہم نے پیش کیا. امید ہے دوستو
کہ ان سے بھی آپ محتاط رہیں گے. اور یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے کافی سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. ان لوگوں سے ہوشیار رہیں. ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ کفر نے اب اپنا طریقہ واردات بدل لی ہے. کفر نے طریقہ واردات بدل لی ہے. ان سے ہوشیار رہیں. سونا جنگل ہے، رات اندھیری ہے. اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بچائیں، آنکھیں کھول کے رکھیں. بہت کڑا وقت آیا اسلام کے اوپر کہ اسلام کے اوپر اتنا کڑا وقت آ گیا ہے کہ ملحدین نت نئے طریقوں سے آ رہے ہیں. نت نئے طریقوں سے آ رہے ہیں. اور یہاں میں ایک چیز اور بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں. عمومی یہ قادیانی ہوتے ہیں. عمومی یہ قادیانی، یہ ملحدین جن کو ہم ملحد کہتے ہیں یا ہمارے دوست سوشل میڈیا کے دوست ملحد سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، وہ اصل میں ہوتے قادیانی ہیں. اس سے پردہ وہ قادیانی ہوتے ہیں. تو آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، ریسرچ کر لیں، آپ کو پیچھے سے وہ قادیانی ملے گا. تو یہ قادیانیوں کا بھی طریقہ ہے واردات ہے. اس کے علاوہ دوستو یہ قادیانی مناظرہ گروپ ہے ہمارا. اس کو جوائن آپ لازمی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے اندر ایڈ کریں. یہاں انٹر کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اپنے فرینڈز کو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں. اور کچھ اپلیکیشنز بھی ہیں جن کے ذریعے آپ 200-400 بندے کو فوری طور پہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ کم از کم آپ اپنے فرینڈز کو لازمی یہاں پر ایڈ کیا کریں. یوٹیوب کے اوپر یہ ہمارا ختم نبوت ٹائمز نام کا چینل ہے. اس کو سبسکرائب لازمی آپ کریں اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں. دوستوں کو کہیں بھی کہ اس کو سبسکرائب کریں. اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ کوئی سی بھی نئی ویڈیو آئے گی تو وہ آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ. ہمارا ختم نبوت فورم ہے، اس کے منتظم اللہ بھی ہم ہی ہیں الحمدللہ. تو اس کو بھی آپ جوائن کریں. اس کے اوپر آپ کو بہت کچھ ملے گا. یہاں تلاش سرچ کی سہولت ہے. آپ کو کوئی سی بھی چیز چاہیے، حدیث چاہیے، کوئی آپ کو قرآن کی آیت چاہیے یا کوئی سا بھی مسئلہ ختم نبوت کے متعلقہ ہو، آپ لکھیں قادیانی کی، مرزا قادیانی کی کوئی تحریر لکھیں، فوری طور پہ آپ کو مل جائے گی اور اس کے اوپر ریسرچ ملے گی اچھی خاصی آپ کو. تو یہ تھا تھوڑا سا دوستوں تعارف اور تبصرہ. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ بھرپور طور پر آپ ختم نبوت ٹائمز کا ساتھ دیں، ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ رہیں. اسلام کے اوپر کڑا وقت آ گیا ہے. ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ جس کے اندر ایسے مسلم اسکالرز تیار کیے جائیں گے جو تو قابل دیان کے ماہر ہوں گے انشاءاللہ، جو ملحدین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور ان جیسے عقل سے پیدل لوگوں کو انشاءاللہ دلائل سے جواب دیں گے انشاءاللہ. ایسے سپاہی تیار کریں گے، ایسی فوج تیار ہوگی انشاءاللہ اللہ نے جب چاہا. آپ ہمارے ساتھ اس جو ہماری سوچ ہے، فکر کے ساتھ آپ متفق ہوں اور ہمارے ساتھ ساتھ چلیں اور اس ادارہ بنانے میں ہمارے معاون رہیں. انشاءاللہ یہ ادارہ ان قریب ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اس میں تقابل دیان کے اوپر ہم تعلیمات فراہم کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ سید مبشر رضا کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.